الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو کہہ دو کہ میں تو تمہارے پاس ہوں۔ جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ نیک راستہ پائیں۔ ایک اور جگہ پہ اللہ رب العزت نے سورہ جن میں ارشاد فرمایا، قُلْ إِنَّمَا أَدْعُو رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا رَشَدًا۔ کہہ دو کہ میں تو اپنے رب کو پکارتا ہوں اور کسی کو اس کا شریک نہیں بناتا۔ یہ بھی کہہ دو کہ میں تمہارے حق میں نقصان اور نفع کا کچھ اختیار نہیں رکھتا۔ وَادْعُوهُ مُخْلَصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اے لوگو دین کو خالص اللہ کے لیے مانتے ہوئے اللہ ہی کو پکارو۔ ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، لوگو اپنے رب سے عاجزی سے اور چپکے چپکے دعائیں مانگا کرو۔ ان آیات سے کیا بات واضح ہو رہی ہے کہ پکار صرف اللہ کے لیے ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مخلوق کی ہر تکلیف کا علم صرف اللہ ہی کو ہے۔ وہ دلوں کے راز سے واقف ہے۔ مخلوق پر سب سے زیادہ مہربان رحمان الرحیم ہے۔ مخلوق کی تکلیف کو دور کرنے والا صرف وہ قادر اور قدیر ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ وحدہ لا شریک کی بادشاہی ہمیشہ کے لیے ہے، ہر چیز کے لیے فنا ہے، ہر چیز کو موت کے گھاٹ اترنا ہے، اور زندگی اور موت کی ڈور کس کے ہاتھ میں ہے؟ ہمیشہ رہنے والے رب العالمین کے ہاتھ میں ہے، جو میرے اور آپ کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے۔ ہزارہا گناہ کرنے کے باوجود، ہزارہا مخالفت کرنے کے باوجود کبھی اس نے مجھے اور آپ کو رسوا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت نے کبھی کسی سے نفرت نہیں کی، کبھی بھی توبہ کرنے والے کو خالی واپس نہیں لوٹایا۔ تو پھر انسان کلمہ پڑھنے کے بعد اس علیم، رحیم، قدیر ذات کو چھوڑ کر کسی اور کو کیسے پکار سکتا ہے؟ اللہ رب العزت نے سورہ انفال میں فرمایا، وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور مدد تو اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ ہم کیوں بھول جاتے ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسْجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، سورۃ الجن۔ اور بے شک تمام مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، لہٰذا اللہ کے ساتھ کسی کو نہ پکارو۔ اب دیکھیے گا، جن کو ہم اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ مدد کی کیا طاقت رکھتے ہیں؟ وہ تو اپنی مدد بھی نہیں کر سکتے، وہ تو خود محتاج ہیں۔ کیا انہوں نے کسی کو تخلیق کیا؟ خالق ہونے کے لیے تو ایک نشانی کافی ہے کہ وہ تخلیق کرتا ہے۔ جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں وہ کس چیز کے خالق ہیں؟ وہ کائنات میں مکھی کا پر بنانے کے بھی روادار نہیں۔ تو افسوس ہوتا ہے آج کلمہ گو مسلمان بھی یا علی مدد اور یا غوث اعظم مدد کے نعرے لگاتے پھرتے ہیں۔ ہم کہاں بھٹکے پھرتے ہیں؟ تو پھر کبھی ہم نے خیال کیوں نہیں کیا
ہمارے معاملات کی پیچیدگیوں، ہمارے مسائل، ہماری پریشانیاں، ہمارے معاملات کی خرابیاں، ان سب کا اسباب کہیں شرک تو نہیں؟ کیونکہ جب انسان سب کچھ جانتے بوجھتے اللہ رب العزت کی وحدانیت کا علم ہونے کے باوجود شرک میں پڑتا ہے تو وہ اپنے تمام اعمال غارت کر بیٹھتا ہے۔ ہمارے سامنے اللہ رب العزت نے فرقان حمید میں کتنی مثالیں رکھی ہیں، کتنے قصے ہیں ہدایت کے۔ انبیاء علیہ السلام نے مشکل میں، پریشانی میں براہ راست کس کو پکارا؟ مثال ہمارے سامنے ہے تمام انبیاء کی، وہ صرف اللہ ہی کو پکارتے رہے۔ اور دیکھیں قرآن پاک میں انہوں نے جس مشکل میں بھی اللہ رب العزت کو پکارا، تمام انبیاء کی وہ دعائیں ہمارے پاس موجود ہیں قرآن کے اندر۔ ان میں سے کسی ایک نے بھی غیر اللہ کو مشکل میں نہیں پکارا۔ جب آدم علیہ السلام پر مشکل آئی، اللہ رب العزت نے آزمائش کے طور پر جب جنت سے نکالا ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو، جب وہ شیطان کے بہکاوے میں آئے، وہ کس کے سامنے جھکے؟ وہ کس کے لیے دوڑے؟ کس کو مدد کے لیے پکارا؟ ہم نے کیا دعا کی اللہ رب العزت سے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا اور اگر تو نے نہ بخشا اور رحم نہ کیا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ معزز سامعین، کسی قسم کا گناہ، اپنی جان پہ کوئی ظلم یا زیادتی ہو جائے تو کبھی ہم نے اپنے اعمال کی خبر لی؟ کبھی ہم نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا؟ اپنے دن بھر کے معمولات کا شام کو محافظہ کیا؟ کبھی اس دعا کو ہم نے اپنے لیے ضروری سمجھا؟ ہم نے کوئی اہمیت دی اس کو؟ یہ دعا اللہ رب العزت کے ہاں قبول ہے۔ آدم علیہ السلام کی معافی ہوئی اس دعا کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے کیا وعدہ کیا تھا کہ آدم، تو اور تیری اولاد کچھ مدت تک کے لیے اس زمین میں رہے گی، ہم متاع حیات دیں گے، پھر اس کے بعد پلٹ کے کس کی طرف آنا ہے؟ رب کی طرف۔ پھر دوبارہ وہی جنت ملے گی، لیکن شرط کے ساتھ کہا اللہ رب العزت نے کہ تمہارے پاس پھر میرے پیغام پہنچانے والے ہدایت لے کر آئیں گے، جو مان لے گا اس کے لیے جنت ہے۔ ہم جنت کی باسی قوم، ہم جنت کے رہنے والے ہیں، ہم جنت کے باسی ہیں، اور ہم بھٹک گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام عمر کس کو پکارا؟ مشکل میں، پریشانی میں کس کو پکارا؟ غم میں کس کی طرف رجوع کیا؟ نوح علیہ السلام نے جب نوح علیہ السلام کو ان کی قوم نے جھٹلایا، کس کو پکارا؟ کس کی طرف بڑھے؟ رب انصرنی بما کذبون، اے میرے رب انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے، بس میری مدد کر۔ اصحاب کہف پہ جب مشکل پڑی، جب ان کی توحید کا امتحان اللہ رب العزت نے لیا اور سردار ان کی جان کے در پہ ہوا، انہوں نے کس سے مدد مانگی تھی؟ سورہ کہف ہر جمعے کو ہم پڑھتے ہیں، پھر بھی یہ سورت پڑھنے کے باوجود ہمارا احساس زندہ نہیں ہوتا کہ ہمیں ہر مشکل میں، ہر پریشانی میں، ہر خوف میں، غم میں، بیماری میں اپنے رب کی طرف پلٹنا ہے۔ کیوں ہم دیر کرتے ہیں پلٹنے میں؟ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ اے ہمارے رب، ہم پر اپنے پاس سے رحمت نازل فرما اور ہمارے کام کی درستگی فرما۔ اعراف والوں نے کس کو پکارا؟ یوسف علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ یعقوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ایوب علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کس کو پکارا؟ پھر دیکھیے گا مشکل کشا تو صرف اللہ رب العزت ہے، حاجت روا بھی صرف اللہ رب العزت ہے، اور مشکل سے نکالنے کی قدرت کس کو ہے؟
غم کو خوشیوں میں بدلنے پہ قادر کون ہے؟ کون قدرت رکھتا ہے؟ وہی رب قدرت رکھتا ہے جو موسموں میں تغیر اور تبدیلیاں پیدا کرتا ہے، جو سارے مشرق اور سارے مغرب کا رب ہے، جس نے زمین کے سینے کے اوپر ہمیں چلنا سکھایا، جس نے ہمارے اوپر 7 آسمان بطور چھت کھڑے کیے، جس نے دیکھنے کے لیے ستاروں کی 3 اقسام پیدا کر دیں ہماری آنکھوں کو اچھا لگنے کے لیے، بطور زینت آسمان پر ستارے، سمت اور راستے معلوم کرنے کے لیے ستارے، پھر شیاطین کے پیچھے جو انگارہ آتا ہے ایک وہ قسم ہے، اور ہم کتنا بھٹک چکے ہیں۔ ہمیں ان لوگوں کی سیرت کی پیروی کرنی چاہیے جن لوگوں نے مشکل میں اللہ رب العزت کو پکارا، اور اصل میں ابو داؤد کی حدیث ہے، بے شک دعا ہی تو عبادت ہے۔ معزز سامعین، جب پکارنا عبادت ہے اور عبادت صرف اللہ ہی کی جاتی ہے، تو پھر کسی غیر کو پکارنا، اس کی عبادت کرنا، یعنی اسے معبود بنانا، جو بہت بڑا شرک بھی ہے اور ناقابل معافی جرم ہے۔ پکارنے سے مراد کیا ہے؟ اللہ رب العزت سے دعا کرنا، جس طرح انبیاء اولیاء نے اللہ رب العزت سے دعا کی، ہمیں اس طرح سے اللہ رب العزت کو پکارنا چاہیے۔ ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کون سی عبادت افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انسان کا اپنے لیے دعا کرنا افضل عبادت ہے۔ پھر اس افضل عبادت میں کسی کو شریک کرنا کیسے جائز ہے؟ کسی غیر اللہ کو پکارنا کیسے جائز ہے؟ تو کسی غیر کو پکارنا، کسی غیر کے سامنے جا کے جھکنا، کسی غیر سے مدد مانگنا، کسی غیر کے سامنے رونا، ہم نے اپنے دکھ، اپنی پریشانیاں، اپنے غم ساری دنیا کے سامنے رو لیے ہیں، ہم نے ہر کسی کو اپنے دکھ سنا لیے ہیں۔ کیا کسی کے پاس مداوا بھی ہے؟ کسی کو قدرت تھی ہمارے دکھوں کو خوشی میں بدل دیتا، یا ہمارے نامناسب حالات میں کوئی اچھے حالات پیدا کر لیتا؟ تو کیوں نہ ایک بار اپنے رب کو بھی سنا کر دیکھیں، کیوں نہ مشکل میں ایک بار اپنے رب کو پکار کے دیکھیں، اپنے رب کے قریب ہو کر تو دیکھیں۔ اللہ رب العزت منتظر ہے، اور غیر اللہ کو پکارنا معزز سامعین شیطان کی عبادت ہے۔ قیامت کے روز اللہ رب العزت تمام انسانوں سے فرمائے گا، سورہ یاسین، أَلَمْ أَعْهَدْ إِلَيْكُمْ يَا بَنِي آدَمَ أَلَّا تَعْبُدُوا الشَّيْطَانَ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ وَأَنِ اعْبُدُونِي هَٰذَا صِرَاطٌ مستقیم۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے کہہ نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ یقیناً وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری ہی عبادت کرنا یہی سیدھی راہ ہے۔ ہم شیطان کو سجدہ اور رکوع نہیں کرتے، ہم شیطان کو نہیں پکارتے، مگر چونکہ اللہ کے سوا کسی اور کو جب ہم پکارتے ہیں تو وہ شیطان ہی کی اطاعت ہے، اور ایسی اطاعت کو شیطان کی عبادت کہا گیا ہے۔